الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم پارہ نمبر 9 کا خلاصہ قرآن شروع کر رہے ہیں، جبکہ اس پارے میں سورہ الاعراف کے کچھ مضامین ابھی باقی ہیں، اور اس پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ آیت کیا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ اس گروہ نے کہا کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے کہ اے شعیب، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنے علاقے سے۔ یہ پارہ نامہ یہاں شروع ہو رہا ہے، لیکن جو صورت ہے وہ ابھی بھی آراف چل رہی ہے، اور اس آراف کے پچھلے جو ہم نے ایک ڈائیلاگ کیا تھا، اس کے بعد جو مضامین آئے ہیں وہ حقیقت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ حود علیہ السلام نے بھی یہی بالکل سیم ورڈنگ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی ورڈنگ، اور لوط علیہ السلام کی اور شعیب علیہ السلام کی بھی یہی ورڈنگ ہے جو سورہ اعراف میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور تم اس پہاڑ کو دیکھ لو، یعنی کوہ طور کو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہاں کا جو منظر ہے وہ بھی بیان کیا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو تجلی تھی طور کے اوپر اللہ رب العزت کی، اس کے اتنی تیزی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر اس میں یہ ایک بات بھی کہ جب تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت بنی آدم سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میری ربوبیت کے کیا تم قائل ہو یا نہیں ہو؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں۔ تو یہ پیچھے سورہ الاعراف کے یہ کچھ مضامین رہتے تھے، اور اس سورت کے آخر میں ایک جو مضمون ہے، اور وہ آپ ذرا غور سے سنیے۔ وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالکل یہ آخری آیات ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے کہ تم استمعوا لہو، اس کو سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارش رحمت کی ہوگی۔ دیکھیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان کا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ بھی رحمت کا ہے، تو ہم کیوں نہ یہ رحمت اس کے ذریعے سے جو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، اس وقت قرآن ہم پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، غور سے اس کو سنیں، خاموش رہیں، تو پھر یہ رحمت کا حصول اسی عشرے میں ہمیں جو ہے بڑی کثرت میں مل جائے گا، حصول ہو جائے گا۔ تو دیکھیے قرآن جو پڑھنا ہے، قرآن کے اصل میں 4 حقوق ہیں، اس کو بنیادی طور پہ آپ سمجھیں کہ اس کے 4 حقوق ہیں۔ اس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے۔ آئیے آج ہم سوچیں کہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے، 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلا حق تو اس کا پڑھنے کا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ پڑھنے کی جو طریقے ہیں 3، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عنقریب، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کو جو ہے پہلا حق اس کا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور دوسرا اس کے ہے کہ اس کو سمجھا جائے،
تیسرا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر اس کتاب پر عمل نہ کیا جائے، پڑھا بھی ٹھیک جائے، سمجھا بھی ٹھیک جائے، تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ عمل اگر نہیں ہے تو یہ کتاب بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ میدان عمل میں کتاب یہ سمجھ آتی ہے۔ اور کسی مفسر نے پھر کیا خوب کہا ہے کہ اس کے میسج کو دنیا تک پہنچاؤ، اس کی دعوت کو لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ کتاب دنیا پر حکمرانی دینے کے لیے آئی ہے۔ حکمرانی کس کی ہو؟ اس کتاب کی ہو۔ تو اس کو کیسے پڑھا جائے، میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک پارہ جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ کچھ سمجھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، لیکن پڑھنا جو ہے وہ اس کا پہلا حق ہے، ہم اس کو پڑھیں۔ مہینہ مکمل ہوگا رمضان کا، انشاءاللہ ہمارا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں دراصل صحابہ کی تلاوت کی روٹین ہے، میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ کیوں نہ ہم یہ روٹین اس دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک منزل، ہم کام تو سارے چھوڑے بیٹھے ہیں نا، گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہم کیوں نہ یہ تجربہ ایک کریں۔ وہ آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی قرات کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے، تو کیا کبھی آپ کے بھی پاؤں اور میرے پاؤں بھی سوجے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ گزارا کر کے نماز جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، آئیے اس طرف کہ صحابہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو 7 دن میں وہ مکمل تلاوت کر لیتے تھے۔ اگر ہم اس منزل کا آپ ذرا شمار کیجئے گا، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہ انشاءاللہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہے کرونا کی وجہ سے تو ویسے ہی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اس دفعہ تجربہ کر لیں تو یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہوگی، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیں ملے گی، کیونکہ قرآن کے پڑھنے سے رحمت ملتی ہے، اور اس کو سنا جائے اور پھر جو ہے خاموش رہا جائے۔ ہم عام مجلسوں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی پروگرام میں، لیکن ہم بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا حکم دیا گیا ہے کہ خاموش رہو، استمعوا لہ، اور اس کو غور سے سنو، پھر تمہیں رحمت ملے گی۔ دیکھیے تراویح کے اندر بھی ہم کھڑے ہو کر پتہ نہیں کہاں سفر کرتے ہیں، ہم اس کو بھی جو ہے ہم کیوں نہ اس کو غور سے سنا کریں، اور غور کرنا اور خاموش رہنا جس مجلس میں بھی ہوں یہ ضروری ہے۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو دیکھیے، قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ وہ تو قیامت کے دن بھی جب ہر انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اقرا، قرآن پڑھ، اقرا، قرات کر قرآن کی، ورتقے، اور یہ جنت کے درجات جو ہیں چڑھ، یہ چڑھتا چلا جا، قرآن پڑھتا چلا جا، جہاں تیری تلاوت یا قرات قرآن کی مکمل ہو جائے گی وہی تیرا درجہ جنت میں۔ گویا کہ قرآن کے جنت کے درجات بھی قرآن کے ذریعے سے متعین ہو رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم کیا، غیروں نے اس قرآن کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی وہ کتاب جس میں 100 پرسنالٹیز چینج دا ہسٹری، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شامل کیا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے، اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے، اس میں لکھا ہے، حالانکہ وہ عیسائی تھا، عیسائیوں نے کہا تم نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا نہیں، میں نے شارٹیسٹ پیریڈ میں جس نے اس دنیا کے اوپر انقلاب برپا کیا ہے وہ سچی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انقلاب 23 سال کے شارٹیسٹ پیریڈ میں، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں دنیا میں ملتی کہ کسی لیڈر نے ایسا کیا ہو۔ اور اس نے لکھا ہے کہ اس کے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن تھا، اس کے ذریعے سے اس نے دنیا کو دعوت دی اس کی طرف، اور اس کے ذریعے سے غلبہ بھی حاصل کیا ہے، تو قرآن اس کا ہتھیار تھا۔ تو آئیے، آج بھی وہی قرآن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو پڑھنا ہے، قرآن کا پڑھنا، وہ کتنا ہی بڑے اجر اور اس کا ثواب ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے محلے میں، اشعریوں کا محلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہاں سے گزر رہے تھے رات کو، تو ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول، اور انہوں نے جو ہے غور سے سنا تو حضرت موسیٰ اشعری گھر اندر جو ہے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے کہ صبح نماز فجر کے بعد جو ہے آپ نے کہا ابو موسیٰ کل ہمارا گزر تمہارے جو ہے وہ
محلے سے ہوا، کیونکہ گزرتے ہوئے اللہ کے رسول نے قرآن کی اتنی کثرت سے گھروں کے اندر تلاوت سنی تو کہا کن کا محلہ ہے؟ تو بتایا گیا آپ کو کہ یہ اشعریوں کا محلہ ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابو موسیٰ کل تمہارے محلے سے ہمارا گزر ہوا، میں نے کھڑے ہو کر تمہاری تلاوت سنی، اتنا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن عطا کیا ہے، مزامیر داؤد جو ہے لحن وہ تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ تمہیں مبارک ہو۔ دیکھیے میں بھی جب سعودی عرب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد شیخ محمد الراوی جو 2017 میں فوت ہو چکے ہیں، میرے استاد ہیں، تفسیر کے ہیں، آخری سال انہوں نے جو تفسیر پڑھائی، یہ کل انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی جو تفسیر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اور یہ سورہ الاعراف کا جو باقی حصہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے، کیونکہ سورہ انفال کا اگر پس منظر نہ بیان کیا جائے تو اس کی تفسیر سمجھ نہیں آتی، تو وہ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اور آج میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ شیخ محمد الراوی جب 3 آیات روزانہ بلیک بورڈ پر لکھ دی جاتی تھیں تو پھر وہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے کہتے تھے کہ تم قرآن کی یہ 3 آیتیں پڑھو، تو میں پڑھتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کسی کی جاگیر نہیں ہے، عربوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، انڈونیشی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ملیشین پڑھتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ جو اس کے ساتھ دل لگاتا ہے اس کے سینے میں اترتا ہے اور اس کو پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ شیخ محمد راوی نے ایک دفعہ ہمیں کلاس میں اپنا ایک خواب بتایا، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی سنیے قرآن کیا پڑھنا ہوتا ہے، اس سے کیا محبت ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، قرآن کے چونکہ وہ حافظ تھے، حفظ کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا، اور ابھی میں نوجوان ہی تھا، ازہر کے وہ بہت بڑے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کسی مصری سے آپ پوچھیں کہ شیخ محمد الراوی، تو وہ کہے گا ہاں واقعی شیخ محمد راوی جو ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں ازہر، جامعہ ازہر کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جوانی میں یہ خواب دیکھا، اور خواب کیا ہے آپ بھی سنیے۔ وہ کلاس میں ہمیں کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے گھر والے وہ دیکھ کے جو ہے میں مردہ پڑا ہوں گھر میں، وہ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، پھر میرا جنازہ پڑھا، پھر مجھے قبرستان کی طرف لے گئے، اور جب قبر میں دفن کر دیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ تو چلے جا رہے ہیں واپس، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ 2 فرشتے جن کو ہم منکر اور نکیر کہتے ہیں، وہ دونوں تشریف لائے، اور انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ من ربوں کا، تیرا رب کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ انہوں نے جو پہلا سوال مجھ سے کیا کہ راوی انت حافظ قرآن، تو میں نے کہا نعم، تو انہوں نے کہا اقرأ القرآن، قرآن سناؤ ہمیں۔ دیکھیے منکر اور نکیر بھی قبر میں بھی اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، دیکھیے قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے نا، انسان اگر اس کو نہیں بھی سنتے، غور نہیں کرتے، ہم بھی بے توجہی کرتے ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ بالکل کوئی، ہم بڑے بے ادب لوگ ہیں، ہم خاموش نہیں رہتے، اس کو غور سے سنتے نہیں، لیکن اس مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اس محفل میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس محفل میں قرآن پڑھا جا وہ دنیا کی سب سے اچھی محفل ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شیخ محمد راوی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، اور وہ سنتے رہے غور سے، ایک جگہ میں کیا ہے کہ میں بھول گیا، جب میں بھول گیا تو میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ یہ سب کچھ تو میں خواب میں دیکھ رہا تھا۔ شیخ محمد راوی کہتے ہیں کہ میں نے صبح اپنے والد سے جو بہت بڑے دینی اسکالر تھے، میں نے ان سے اپنا خواب بیان کیا، مجھے کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ دیکھو نا، انہوں نے کوئی اور سوال ہی تم سے نہیں کیا، تمہارا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کے حافظ ہو نا، تو انہوں نے تو تمہارے سبجیکٹ کا سوال کیا کہ سنا دو نا ہمیں، پڑھو تم، سنیں گے ہم، تو تم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو خوش قسمتی ہے تمہاری کہ اور کوئی سوال نہیں ہے کہ قرآن سناؤ، وہ اس کے تو تم حافظ ہو نا، تو تمہیں سنانا چاہیے۔ کہنے لگے کہ وہ جب تم بھول گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارے لیے وارننگ ہے کہ تم قرآن جو ہے اس کو یاد رکھو، بھلاؤ نہیں۔ لہٰذا وہ شیخ محمد راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں ہر وقت گاڑی چلا رہا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں، میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں،
وہ قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے جب ہمیں وہ تفسیر پڑھاتے تھے اتنا خوبصورت قرآن خود بھی پڑھتے تھے کہ دل کرتا تھا کہ وہ سنتا رہے آدمی، اور ہم کہا کرتے تھے کہ استاد خلِ تفسیر اقرأ القرآن، ہمیں قرآن کی تلاوت سنائیے، تفسیر بعد میں سنیں گے، اس کو ابھی رہنے دیں۔ بہت خوبصورت قرآن، آئیے اس قرآن کی طرف رجوع کریں، اس کی دعوت کو لے کر اٹھیں۔ دنیا پہ آج بھی چھایا جا سکتا ہے، اس کی دعوت کو لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی دعوت کو لے کر دنیا تک اس کا میسج پہنچائیں، اور دنیا نے ایک پہلے تجربہ دیکھا، ایک اور دیکھے کہ پھر یہ قرآن غالب آئے گا، اس کی دعوت بھی غالب آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح میری دعا ہے کہ رمضان کے اندر قرآن بہت زیادہ پڑھیں اور مکمل کریں، ایک دفعہ تو کریں، اور اگر منزلوں کا حساب کریں تو پھر ماشاءاللہ 4 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ صرف پڑھنا، اس کا ثواب دیکھیے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو ہم سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے حقوق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔